سورة الأعراف آیت نمبر 189 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہم آیت پڑھیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ دو طرح سے سمجھنے کے لیے ہے۔ ایک تو میاں بیوی کا رشتہ کس لیے اللہ نے قائم کیا، ایک آپ کو اس بات پر ڈسکس کیا جائے گا، اور وہی ایک شرک کی نوعیت ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی، اور بہت خوبصورت دو اگزامپل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ هو الذی خلقکم، وہی ہے وہ ذات پاک، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، پیدا کیا اس نے تم کو نفس واحدہ سے، یعنی آدم سے سب کی پیدائش کو اللہ نے شروع کیا۔ وہ ذات پاک نے تخلیق کیا تم کو نفس واحدہ سے، بے شک جبکہ آدم مذکر ہیں، لیکن جب آدم کو نفس کہا گیا تو اس لیے اس کی صفت واحدہ مؤنث آ رہی ہے، تو نفس واحدہ آدم کنسیڈر کیے جائیں گے۔ وجعل منہا، اور بنایا اس اللہ نے اس نفس واحدہ سے زوجہا، اس کا جوڑا۔ ادھر بھی ہمارے ہاں کچھ مسکنسیپٹ ہیں کہ جی آدم سے اس کا جوڑا بنایا گیا، تو جناب ایک پوری کہانی بغیر دلیل کے، جس کی کوئی دلیل آپ کو قرآن سے نہیں ملتی کہ جی مرد کی پھسلی سے عورت پیدا ہوئی ہے، اور جو بھی کچھ بے تکی باتیں بغیر دلیل کے ہم کرتے ہیں۔ ایکچولی دیکھیں، اس کا معنی اگر ہم یہ لینا چاہیں کہ اللہ نے پیدا کیا یا اللہ نے بنایا اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا، تو بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے ٹیکسچرز ہیں۔ اس آدم کے جس ٹیکسچر سے اللہ نے آدم کو تخلیق کیا، ہر انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی، زوج، جوڑا، یہ ایک ہی ٹیکسچر ہوتا ہے۔ یہ بتانا میرے نزدیک مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں 3 باتیں بتائیں۔ اللہ نے نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کے جوڑے بھی اسی ٹیکسچر کے بنائے ہیں۔ اب جو تیسری بات آ رہی ہے کہ سکون کا باعث ہونا چاہیے میاں بیوی کا رشتہ، یہ غور طلب بات ہے، بہت ہی غور سے پڑھنے والی چیز ہے کہ کیوں اس کا جوڑا بنایا اللہ نے، کہ لیسکن، تاکہ سکون حاصل کرے، الیہا، اس جوڑے کی طرف۔ تو اگر آپ اور میں ایک ایسے انسان ہیں کہ ہماری ذات سے ہمارے شوہر کو سکون نہیں ملتا، یا ہم کسی کے لیے سکون کا باعث نہ ہو، یا یہ جو شادیاں ہوتی ہیں یہ سکون کا باعث نہ ہو، اور آپ دیکھیں گے سراؤنڈنگ میں یہ بہت ہو رہا ہے کہ میاں بیوی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کرتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، مار پٹائی، بد تہذیبی، بد اخلاقی عروج کو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے بہت غور سے سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے سے بندہ سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا، اب جناب آپ کو شرک کی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ انسان میاں بیوی بنتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اور تم پھر اس کو دوسروں کو کریڈٹ دے دیتے ہو کہ جی یہ فلاں کی برکت سے اور فلاں کی بلیسنگ سے اور فلاں کی دعاؤں سے مجھے اللہ نے اولاد دی۔ تو اس بات کو بھی اللہ نے ضروری سمجھا کہ ہم تک یہ بات بھی ڈسکس ہو۔ تو دیکھ لیجئے کہ آج ہم سب سے ہی اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ فلما تغشاہا، پس جب ڈھانپ لیتا ہے وہ مرد اس عورت کو، حملت حملن خفیفہ، بہت ڈیسنٹ وے میں بتایا گیا کہ کس طرح دونوں کے ریلیشن سے عورت کنسیو کرتی ہے اور پریگننٹ ہوتی ہے،
فمرت بھی، پس اس حمل کو لے کر وہ پھرتی ہے، فلما اسقلت، پس جب وہ بھاری ہو جاتی ہے، یعنی بچہ ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں پکارتے ہیں اللہ کو، دونوں اپنے رب کو، اور یہ پکار کر کہتے ہیں دونوں میاں بیوی، جبکہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر عورتیں ہی وظیفے کھینچتی ہیں، عورتوں کو ہی پڑھانے دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، اور آپ ادھر غور کریں کہ یہاں پر تو مل رہا ہے کہ دونوں پکارتے ہیں، دونوں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں کو امید ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں نیک اولاد دی تو ہم ضرور بضرور اور قدردانوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم ان کی بہترین پرورش کریں گے۔ آپ ادھر غور کیجئے کہ کیا ہم نے اپنا اتنا خوبصورت ماحول بنایا، یا اب بچوں کے بعد ہم اور ڈرانے لگ گئے عورت کو، یا عورت بچوں کے بعد اور بدتمیزی کی حد کو پار کر گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہر چیز، ایک تو شرک کے ایلیمنٹ کو بھی بتایا جا رہا ہے، گھر کے سکون کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ لَإِنْ أَتَيْتَنَا، البتہ اگر آپ نے دیا اے اللہ ہمیں صالحاً، نیک اولاد، جبکہ اس کی پرورش میں ہمارا ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہ صالح نکلتا ہے نہ کافر نکلتا ہے، اللہ ہر ایک کو سلیمی فطرت پر پیدا کرتے ہیں، تو اس میں بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ ماں کی ٹریننگ، باپ کی ٹریننگ، گھر کی انوائرمنٹ، یہ تمام چیزیں بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ آپ کا اور قدردان ہو جاؤں گا اگر آپ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ اب اسپیسیفکلی اگر کوئی یہ دعا نہیں بھی مانگتا تو ہر میاں بیوی کی یہی خواہش ہے کہ اللہ ہم اپنے بچوں کو صالح بنائیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے ہمیں ہی اگزامپل بننا پڑے گا، ہمیں ہی اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ہماری کیسی روش ہے۔ اچھا جی، اب شرک پر بات ہوگی کہ وہ جب اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں اور قدردان ہو جاؤں گا، فلما آتاہما، جب اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو عطا کرتے ہیں صالحاً، نیک اولاد، جعلا، دونوں بنا دیتے ہیں اس بچے کے لیے، اس اللہ کے معاملے میں شرکا، یعنی دونوں بنا دیتے ہیں اس اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں، کہ میں اس کی مزار پر گئی تو مجھے بچہ ملا، تو جی میں نے یہ جھولے باندھے، تو میں نے دیے جلائے، تو میں نے منت کی، تو میں نے یوں کیا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کوئی ہماری ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم کریڈٹ کسی غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ اور آپ نے ادھر اور بھی ایک بات غور کی ہوگی کہ فلما آتاہما صالحاً، اللہ کہہ رہے میں جب دیتا ہوں اس کو صالح بچہ، اب بچہ دیکھیں صالح ہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کافر بچہ دے دیں، کافر کچھ بھی نہیں ہوتا، کافر ہماری حرکتوں سے ہم کافر ہوتے ہیں، بچے صالح ہی ہوتے ہیں، بس جب اللہ تعالیٰ اسے پرفیکٹ اچھا بچہ دیتے ہیں، نیک فطرت، سلیمی فطرت پر ایمان بلٹن ہوتا ہے جو اللہ کا وعدہ ہے، تو دونوں اس اللہ کے لیے کسی نہ کسی کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، فیما، اس معاملے میں، آتاہما، جو اللہ نے ان دونوں کو اولاد سے نوازا، فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ فرماتے ہیں بس اللہ کی ذات بہت بلند اعلیٰ ہے، ان تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے جس کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اس تمام باتوں سے بے عیب ہے، تو یعنی ہوتا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، کچھ نہیں تو بچوں کو پیدا ہونے کے بعد مزاروں پہ لیا جاتا ہے، پھر ان کے ساتھ عجیب عجیب
मन्नतों को पूरा किया जाता है, मांग के कपड़े पहनाए जाते हैं, कान में एक बाली पहनाई जाती है। बहुत से हमारे अपने अतराफ में हम देखेंगे तो हमें मिलता है कि हम बच्चे के मामले में कैसी कैसी घटिया बातें करते हैं, जबकि ये तक भी इंसान पर साबित हो गया कि बड़े से बड़ा अगर गायनाकोलॉजिस्ट भी है, लेकिन अगर उसको नहीं होना अल्लाह की तरफ से, तो वो कितनी भी कोशिश कर ले उसको औलाद नहीं मिलती। तो ये तमाम इतना मल्टी डायमेंशन इन आयतों में है कि तुम वादा खिलाफी करते हो, अल्लाह तो सौले ही बच्चे देते हैं, तुम उसको काफिर बनाते हो, तुम शिर्क करते हो, तुम बताते हो उसको और तुम उसको बिगाड़ते हो। और फिर हमें ये तक बताया गया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस बनते हैं। लेकिन आज हमारा मुआशरे में ये हाल है कि अगर मियाँ बीवी अच्छे भी हों तो साथ में घर में रहने वाले मियाँ बीवी का सुकून बर्बाद करने पर तुले हुए होते हैं। यानी आप देख लें कि हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली के मसले मसाइल हैं, इसमें अल्लाह ताला जो हमें तरगीब दे रहे हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस हों, तो हमारे यहाँ तो ये हाल है कि घर में रहने वाले मियाँ बीवी का सुकून बर्बाद करते हैं। उन्हें डर नहीं लगता कि वो मकाफात अमल पर कैसे पकड़े जाएंगे। ये थोड़े दिन की ढील है इनको, फिर ये ऐसे पकड़े जाएंगे कि इन्हें शायद तौबा का भी मौका ना मिले। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम किसी के लिए भी मुश्किल का बायस ना बने। और स्पेशली प्रेगनेंसी के डेज में हमें एहसास होना चाहिए कि अगर हमारी बच्ची इस हाल में हो तो हम उसके साथ क्या करते हों, उसके लिए हम कौन कौन से सुकून लाकर रख दें कि वो तसल्ली से अपने बच्चे को पैदा करें। तो खुदा ताला ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो लोगों की बच्चियों का सुकून बर्बाद करते हैं, इज्जत के साथ ले जाते हैं और बेइज्जत करने पर तुले हुए होते हैं। ये अल्लाह की पकड़ से बिल्कुल नहीं बच सकते। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। और फिर अफसोस की बात यह है कि हमारे हाथों में कुरान है, यानी हम कुरान वाले कहलाकर और औलादों पर इस तरह से जुल्म करते हैं और हमें उसका एहसास ना हो, फिर अल्लाह की पकड़ हम पर ना आए तो क्या होगा। तो मैं हैरान हूं, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। तो आप गौर कीजिए कि बताया ये जा रहा है कि क्या इंसान की अकल इतनी मर जाती है। जैसे अगर मैं इस वक्त घर के एनवायरनमेंट पे कह रही हूं कि अकल मर जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि आगे आ रहा है कि अयुश्रिकून, क्या वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक कर देते हैं। मा ला यखलुक, यानी इन्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि जो कोई चीज तख्लीक नहीं कर सकता, जो कोई चीज पैदा नहीं कर सकता, उसको तुम अल्लाह के बराबर करते हो। तो हम मुशरिकों पर तो बड़े लान तान करते हैं कि इन्हें अक्ल नहीं, इन्हें अक्ल नहीं, इनका दिमाग नहीं चलता। लेकिन हम दूसरे मामलात में किसी को परेशान करने में, किसी को टेंशन देने में, किसी के घर के सुकून बर्बाद करने में, इस वक्त भी क्या हमारी अक्लें मर जाती हैं कि हम कहां जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि शिर्क करने पर अल्लाह फरमाते हैं इन्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि ये शरीक करते हैं जो कोई पैदा नहीं कर सकता, उनको ये अल्लाह के बराबर खड़ा कर देते हैं। वहुम युखलकून, जबकि वो खुद तख्लीक किए गए हैं। वला यस्ततीऊन लहुम नसरा, इवन अल्लाह फरमाते हैं जिनको तुम पुकारते हो, जिनको तुम अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा करते हो, जो समझते हो कि इनकी बरकतों से तुम्हें औलाद मिली है, तो सुनो, उनके बारे में सुनो कि वो तो ताकत भी नहीं रखते उनके लिए किसी मदद की, ना अपनी जानों की वो खुद मदद कर सकते हैं। ये अल्लाह कह रहे हैं जिनको तुम अल्लाह के साथ समझते हो कि इनका भी हाथ है ये बच्चा देने में, तो ना वो मदद रखते हैं, ना वो ताकत रखते हैं लोगों की मदद की,
نہ وہ اپنی نفس کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو پکارو بھی کسی بات کی طرف، کسی رہنمائی کی طرف، اگر تم ان کو پکارو بھی تو وہ تمہیں فالو بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ادھر آپ دیکھیں گے کہ قبر والوں کی طرف اشارہ ہے، اور آگے آیت میں بتوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کیا کہ اگر کوئی قبروں کو پکارتا ہے تو کوئی لوگ بتوں کو پکارتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ آگے والی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ بتوں کو پکارنے کی طرف اشارہ ہے، اور آپ ان آیتوں میں دیکھیں گے کہ قبر والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم انہیں پکارو بھی تو یہ تمہاری کسی بات کو فالو نہیں کر سکتے ہیں۔ سواء علیکم، برابر ہے تمہارا، ادعوتموہم ام انتم صامتون، کہ تم ان کو پکارو قبر والوں کو یا تم خاموش کھڑے رہو۔ انہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کون آیا اور کس نے پکارا، انہیں کچھ بھی نہیں پتا۔ اور یہ صرف ایک واحد آیت نہیں ہے، پورا قرآن بار بار اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ مرنے والے سن سکتے ہیں وہ نہیں سن سکتے، بے شک جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ عباد تھے، یہ بندے تھے، امثالکم، تمہاری ہی طرح کے بندے تھے، فدعوہم، ٹھیک ہے پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، بس چاہیے کہ وہ جواب دینا تم کو۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر پکارنا ہے تو پکارو، لیکن پھر ان کا کچھ چیز کا تخلیق کرنا ضروری ہے۔ یعنی جن کو تم پکار رہے ہو ان کا کسی چیز کا پیدا کر کے دکھانا ضروری ہے، یا پھر ان کی قبر سے آواز آنا ضروری ہے، سنا کے دکھا دو ان کی آواز۔ تو یہ دیکھ لیجئے اللہ ہم کو عقل پر کس طرح بلاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو، تمہارے بگڑے کام اٹھ کر بنا دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف پر سچے ہو تو یہ کر کے دکھا دو۔ اور بھی آگے یہی قبر والوں کے لیے بہت خوبصورت اگزامپل اللہ ہمیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے بچ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں گھر کا سکون قائم کرنے والا بنائے۔ جو انسان گھر میں چاہے میاں بیوی نہ ہوں، اطراف کے لوگ جب بے سکونی کریں گے تو بہت برے انجام کو انسان پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ ذات بنائے کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، نہیں تو اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ ہم سنبھل بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔